یہ 1 اکتوبر 2018 کی اندھیری رات تھی کہ جب سعودی عربیہ سے 3 انٹیلیجنس آفیشیلز ترکی کے مشہور شہر استنبول پہنچے۔ ان میں سے 2 تو ایسے بندے تھے کہ جو خود سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے آفس میں کام کیا کرتے تھے۔ ان کے پہنچنے کے بعد ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ اسی رات کے اندھیرے میں سعودی عربیہ سے استنبول کی زمین پر ایک پرائیویٹ پلین بھی اترتا ہے۔ اس پرائیویٹ پلین کے اندر لگ بھگ 1 درجن سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے اور ان تمام لوگوں کو جو بندہ لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا مہر عبدالعزیز مطرب۔ یہ دراصل سعودی انٹیلیجنس سے جڑا ہوا وہی بندہ تھا کہ جس کو پہلے کئی بار کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اسی لیے یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ یا تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ٹیم میں ہی تھا یا اگر ٹیم میں نہیں بھی ہوگا تو ان کا کافی قریبی رہا ہوگا۔ سعودی عربیہ سے آنے والے ان تمام لوگوں میں ایک ڈاکٹر کرنل صالح بھی تھے کہ جو پوسٹ مارٹم کرنے میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے آنے والے یہ تمام لوگ استنبول کی زمین پر لینڈ کرتے ہی اپنے اس مشن پر لگ گئے کہ جس کام کے لیے یہ یہاں پر آئے تھے یا پھر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ان سبھی کے پاس کیونکہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا تو اسی وجہ سے استنبول کے ایئرپورٹ پر ان لوگوں کی صحیح سے چیکنگ بھی نہیں ہوئی اور جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی یہ لوگ سیدھا سعودی عربیہ کی اس ایمبیسی میں پہنچے کہ جو استنبول کے اندر موجود تھی اور وہاں پر پہنچ کر ان لوگوں نے سب سے پہلے ایمبیسی کی پوری طریقے سے چھان بین شروع کر دی۔ مطلب وہ چیک کر رہے تھے کہ کہیں یہاں پر کوئی ایسی خفیہ ڈیوائس تو لگی ہوئی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی ویڈیو بنائی جا سکے یا ویڈیو نہ صحیح تو کم سے کم آڈیو ہی ریکارڈ کی جا سکے۔ سعودی انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے ان بندوں نے کافی دیر تک بڑی ہی باریکی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پایا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ان کی ایمبیسی پوری طریقے سے محفوظ ہے اور ان کی کسی بھی طریقے سے جاسوسی نہیں کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اب باری تھی اگلے اسٹیپ کی اور ان لوگوں کا اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے سعودی عربیہ کی اسی ایمبیسی سے ہی پھر ایک بندے کو فون کیا۔ جس بندے کو فون کیا گیا وہ دنیا کے مشہور جرنلسٹ جمال خشوگی تھے۔ فون کر کے ان سے کہا گیا کہ آپ کے کاغذات تیار ہیں، آپ سعودی ایمبیسی آ کر اپنے کاغذات لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں، سعودی انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے ان تمام بندوں کے لیے بری خبر یہ تھی کہ ان کو بھلے ہی لگا ہو کہ ان کی ایمبیسی پوری طریقے سے محفوظ ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان کی اس پوری ایمبیسی کی سچ میں جاسوسی کی جا رہی تھی۔ ایمبیسی کے اندر جو کچھ بھی بولا جا رہا تھا، جو کچھ بھی آپس میں بات چیت کی جا رہی تھی، وہ ایک ایک لفظ ایک ایک بار ٹرکی کی خفیہ ایجنسی کے دوارا سنا جا رہا تھا۔ یہاں سے کی جانے والی ہر کال کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ ایمبیسی کے باہر بھی بہت سارے کیمروں کے ذریعے سے باہر کا پورا ایریا ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ ایون ٹرکی کی خفیہ ایجنسی کی ایک پوری ٹیم سعودی عربیہ سے یہ جتنے بھی بندے آئے تھے ان میں سے ہر بندے پر نظر رکھ رہی تھی۔ اب اپنی اس کہانی میں اور آگے بڑھیں، ذرا اس سے پہلے تھوڑا سا جمال خاشقجی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ دراصل سعودی عربیہ کے ایک بہت ہی مشہور جرنلسٹ، رائٹر اور پولیٹیکل کومنٹیٹر تھے۔ انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے لیے کام کیا جس میں دی واشنگٹن پوسٹ بھی شامل ہے۔ مگر ان کی ایک اور بھی خاص بات تھی اور جس وجہ سے ہی یہ دنیا میں اور بھی زیادہ مشہور تھے، اور وہ خاص بات یہ تھی کہ یہ اینٹی سعودی گورنمنٹ تھے۔ مطلب سعودی عربیہ کے اندر جو آل سعود کی فیملی ہے جو وہاں پر راج کرتی ہے، اس کو یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے اور مینلی جو کراؤن پرنس تھے مطلب کہ محمد بن سلمان، ان کو تو ہمیشہ اپنی تنقید میں سینٹر پر رکھا کرتے تھے۔ محمد بن سلمان کے پاور میں آ جانے کے بعد سعودی عربیہ میں جو ہیومن رائٹ کے ایشوز تھے یا پھر جو فریڈم آف اسپیچ کو دبایا جا رہا تھا یا پھر پولیٹیکلی جو محمد بن سلمان کے رائیول تھے ان کو جس طرح سے ٹھکانے لگایا جا رہا تھا، ان سب چیزوں کو لے کر جمال خاشقجی کافی بولا کرتے تھے۔ پرنس محمد بن سلمان کی یمن میں جنگ کو لے کر بھی جو پالیسیز رہی تھیں ان کو بھی انہوں نے خوب نشانہ بنایا تھا۔ اب کیونکہ جمال خاشقجی ویسٹرن انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے تو اسی لیے یہ جو کچھ بھی لکھا کرتے تھے، جو کچھ بولا کرتے تھے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ وہ محمد بن سلمان کی زندگی اور ان کے پولیٹیکل کریئر پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ لگ بھگ 60 سال کے ہو چکے جمال خاشقجی اپنا ملک تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، بیوی بچوں کو بھی چھین ہی لیا گیا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس تنہائی والی زندگی میں ایک دن جمال خاشقجی کی ملاقات امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر سے ہوئی جو ایک ٹرکش ڈاکٹر تھیں اور جن کا نام ختیجہ تھا۔ یہ ملاقات دھیرے دھیرے جان پہچان، دوستی اور بعد میں محبت میں بدل گئی۔
دونوں نے امریکہ کے اندر ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی شادی کرنے کے لیے ہی جمال خاشقجی کو اس وقت کچھ کاغذی کارروائی کی ضرورت پڑی تھی اور اسی کاغذی کارروائی کے لیے ان کو سعودی عربیہ سے کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے تھے۔ یہ کاغذات شاید ان کی جو پرانی بیوی تھیں ان سے طلاق سے ریلیٹڈ تھے یا اسی طرح کی کسی اور چیز سے ریلیٹڈ تھے۔ تو ان ڈاکیومنٹس کو لینے کے لیے سب سے پہلے وہ امریکہ کے اندر موجود سعودی ایمبیسی پہنچے تھے، مگر وہاں پر ان کو یہ جواب دے دیا گیا کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس ان کو واشنگٹن ایمبیسی کے اندر نہیں ملیں گے، بلکہ اس کے لیے ان کو سعودی عربیہ کی اس ایمبیسی میں جانا ہوگا کہ جو ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہے۔ شروعات میں تو یہ سن کر جمال خاشقجی کو کافی حیرانی ہوئی تھی، مگر بعد میں انہوں نے سوچا کہ ترکی کے اندر بھی تو میرے تعلقات کافی اچھے ہیں، تو وہاں سے بھی میں آسانی کے ساتھ لے ہی لوں گا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دن انہوں نے ارادہ کیا اور ترکی کے لیے نکل پڑے۔ جاتے جاتے اپنے ساتھ ان ڈاکٹر ختیجہ کو بھی لے کر گئے جن کا تعلق ہی ترکی سے تھا، اور یہاں پر جمال خاشقجی نے احتیاط برتتے ہوئے ایک اور کام یہ بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر ختیجہ کو ترکی کے ان کے جو کچھ جان پہچان کے عہدیدار تھے ان کے نمبرز دے دیے تھے، تاکہ اگر کسی بھی سچویشن میں ترکی کے اندر سعودی عربیہ کے بندے ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ڈاکٹر عافیہ کے ذریعے سے ٹرکش عہدیداروں سے فوراً کانٹیکٹ کیا جا سکے۔ قصہ مختصر یہ کہ آخرکار ایک دن جمال خاشقجی استنبول کے اندر موجود سعودی ایمبیسی میں پہنچ ہی گئے، مگر جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سعودی عربیہ کے جتنے بھی بندے تھے وہ ان سے بہت اچھی طرح سے پیش آ رہے تھے۔ انہوں نے جمال خاشقجی کا ویلکم کیا، ان سے بہت اچھی طرح سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان کو تیار ہونے میں یا پھر آنے میں ابھی 5-6 دن کا وقت لگ جائے گا، تو آپ یہ کریں کہ تھوڑا انتظار کریں اور 5-6 دن کے بعد دوبارہ واپس آئیں۔ سعودی اسٹاف کی یہ بات سن کر جمال خاشقجی تو وہاں سے چلے گئے، مگر ان کے جاتے ہی سعودی عربیہ کے ایمبیسی کے اندر یہ جو بندے تھے انہوں نے فوراً ہی سعودی عربیہ کال لگائی اور وہاں پر بتا دیا کہ جمال خاشقجی ایمبیسی کے اندر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اور بدلے میں ہم نے ان کو اتنے دن کا وقت دیا ہے اور دوبارہ آنے کو بولا ہے۔ اب ساتھیوں یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہی وہ ایک کال تھی کہ جس سے نہ صرف سعودی عربیہ کے اندر اس آپریشن کو پلان کیا گیا تھا کہ جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، بلکہ یہی کال پہلی بار ٹرکش خفیہ ایجنسی کے نوٹس میں بھی آئی تھی، اور اس کال کی وجہ سے ہی ترکی کی خفیہ ایجنسی کو شک ہوا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہونے والا ہے، اسی لیے انہوں نے ہر طرح سے جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی۔ 6-7 دن گزر جانے کے بعد 2 اکتوبر 2018 کا وہ دن آیا کہ جس دن وہ سارے بندے استنبول کے اندر آئے تھے اور انہوں نے وہ سارے کام کیے تھے کہ جس کا ذکر ہم شروع میں ہی کر چکے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ 2 اکتوبر 2018 کے دن دوپہر کے لگ بھگ 1:14 پر جمال خاشقجی استنبول کے اندر موجود سعودی ایمبیسی کے اندر انٹر ہوئے۔ ان کی پارٹنر ڈاکٹر ختیجہ ایمبیسی کے گیٹ سے کچھ دوری پر ہی کار کے اندر ان کا انتظار کرنے لگی۔ اب ویسے تو جمال خاشقجی کو ایمبیسی کے اندر جس طرح کا معمولی سا کام تھا اس میں بمشکل 15 سے 20 منٹ کا ہی وقت لگنا تھا، لیکن 15-20 منٹ تو چھوڑیے بلکہ 3-3:30 بجے کا وقت ہو گیا اور جمال خاشقجی واپس نہیں آئے۔ جب 2-2.5 گھنٹے بیت جانے کے بعد بھی جمال خاشقجی ایمبیسی سے باہر نہیں آئے تو باہر انتظار کر رہی جو ڈاکٹر ختیجہ تھی ان کی پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ فوراً کار سے باہر نکلی اور ایمبیسی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ سے پوچھا کہ میرا ایک ساتھی ایمبیسی کے اندر گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ اس پر گارڈ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اندر کوئی کیسے ہو سکتا ہے، ایمبیسی تو نہ جانے کب کی بند ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر ختیجہ کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جمال خاشقجی کی طرف سے دیے گئے جو کچھ نمبرز تھے ان میں سے ایک نمبر پر فوراً کال لگایا۔ جس کو یہ کال لگایا گیا تھا وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا بلکہ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان کا سینئر ایڈوائزر تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر ختیجہ کی طرف سے فون پر یہ بتایا گیا کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے جمال خاشقجی سعودی ایمبیسی میں گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں، تو یہ سنتے ہی وہ سینئر ایڈوائزر فوراً سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اسی لیے چند لمحوں کے بعد ہی اس نے یہ خبر ڈائریکٹ راشٹرپتی رجب طیب اردوغان تک بھی پہنچا دی کہ جمال خاشقجی سعودی ایمبیسی میں انٹر تو ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سے پوری طریقے سے غائب ہیں۔ شام ہوتے ہوتے مطلب اگلے چند گھنٹوں کے اندر بھلے ہی یہ خبر میڈیا میں تو نہیں تھی لیکن پوری ٹرکش گورنمنٹ میں گھوم رہی تھی اور پوری ٹرکش گورنمنٹ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ختیجہ تو رات کے لگ بھگ 12-1 بجے تک ایمبیسی کے باہر ہی کھڑی رہیں، آس پاس میں گھومتی رہیں اور بس یہی امید کرتی رہیں کہ کاش ادھر ادھر سے جمال خاشقجی واپس آ جائیں، اور پھر بھی جب ان کے منگیتر واپس نہیں آئے تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے واپس لوٹ گئیں۔ لیکن ساتھیوں اب تک تو یہ
خبر امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اب کیونکہ جمال خاشقجی کا خود کا تعلق ہی میڈیا سے تھا تو اسی لیے میڈیا میں بھی ہر طرف چرچائیں ہونے لگی تھیں اور ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا کہ آخر جمال خاشقجی گئے تو گئے کہاں۔ اگلے 2 دن بیت گئے مگر جمال خاشقجی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واشنگٹن پوسٹ کے جس کے لیے اس دور میں جمال خاشقجی کام کیا کرتے تھے، اس نے پہلے تو اپنے اخبار میں یہ میسج دیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ بعد میں مطلب 5 اکتوبر کے دن پھر اس اخبار نے کیا یہ کہ وہ خاص جگہ کہ جہاں پر اس تاریخ کو جمال خاشقجی کا آرٹیکل چھپنا تھا اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس پوری خالی جگہ کے نیچے چھوٹا سا ایک نوٹ لگا دیا جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ پر آرٹیکل لکھنے والا جو پترکار ہے، جو جرنلسٹ ہے، وہ استنبول میں موجود سعودی عربیہ کی ایمبیسی میں جانے کے بعد سے اب تک غائب ہے۔ دوستو، واشنگٹن پوسٹ کا اس پوری جگہ کو اس طرح سے خالی چھوڑنا اور اس کے نیچے پھر یہ نوٹ لگانا سب سے بڑا قدم ثابت ہوا، کیونکہ اس اخبار کے اس قدم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اب مانو دنیا میں سب سے بڑی خبر یہی خبر تھی۔ میڈیا سے کنیکٹ رہنے والا دنیا کا ہر عام اور خاص انسان اب جان چکا تھا کہ جمال خاشقجی کون تھا اور جمال خاشقجی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب جب سعودی عربیہ سے میڈیا کی طرف سے لگاتار جمال خاشقجی سے ریلیٹڈ سوال کیے جا رہے تھے تو سعودی عربیہ ہر چیز سے انکار کر رہا تھا۔ ایون ایک انٹرویو میں خود محمد بن سلمان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، ہاں ہمارے آفیشیلز نے ہم کو یہ ضرور بتایا ہے کہ جمال خاشقجی ایمبیسی کے اندر آئے تھے، مگر وہ تو اسی وقت اپنا کام نپٹا کر واپس بھی چلے گئے تھے۔ لیکن ساتھیوں، دوسری طرف ٹرکی کے اندر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اب تک وہاں کی خفیہ ایجنسی نے وہ تمام ریکارڈنگ اکٹھا کر کے رجب طیب اردوغان تک بھی پہنچا دی تھی کہ جس کو خفیہ طور پر ایمبیسی کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ویسے تو یہ ریکارڈنگ کافی لمبی تھی، مطلب کئی گھنٹوں کی تھی، لیکن اس کا جو مین پارٹ تھا جہاں پر جمال خاشقجی انٹر ہوئے تھے یا جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف 45 منٹ کا تھا۔ وہی کاٹ کر اور ٹرانسلیٹ کر کے رجب طیب اردوغان کو جب سنایا گیا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سنتے وقت اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور جیسے جیسے اس ریکارڈنگ کو سنتے جاتے غصے سے حرام حرام کہتے جاتے۔ اس کے بعد رجب طیب اردوغان نے سعودی عربیہ سے کانٹیکٹ کیا تو سعودی عربیہ نے پہلے تو موٹے موٹے طور پر اس پورے معاملے سے پلہ جھاڑ لیا اور بعد میں بھی اس معاملے کو لے کر ٹرکی کی کسی بھی چیز کو سیریسلی ہی نہیں لیا، یا پھر ساتھیوں شاید سعودی عربیہ کو اس وقت تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ٹرکی کے پاس ان کے خلاف سب کچھ موجود ہے۔ اور ویسے بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ٹرکی اور سعودی عربیہ کے رشتے کچھ خاص اچھے نہیں تھے، بلکہ جب سے ہی پرنس محمد بن سلمان کی سعودی عربیہ میں انٹری ہوئی تھی تب سے ٹرکی اور سعودی عربیہ کے رشتے ہر گزرتے دن کے ساتھ برے ہی ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں سعودی عربیہ نے قطر دیش کو پوری مسلم دنیا میں الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس کے اوپر سینکشنز لگا دیے تھے، مگر ترکی نے قطر کے معاملے میں سعودی عربیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی، لاکھ گزارشوں کے باوجود بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ٹرکی اس دور میں قطر کے ساتھ بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور اسی چیز نے پرنس محمد بن سلمان کو گہرا زخم دیا تھا۔ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں سعودی عربیہ ان کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لے رہا ہے تو اب انہوں نے کیا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ریکارڈنگز تھیں ان کو ایک ایک کر کے میڈیا کے ذریعے سے لیک کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ لیک ہوئیں تو دنیا میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ یہ حد سے زیادہ خطرناک، بھیانک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ اس ریکارڈنگ سے سب سے پہلا خلاصہ تو یہ ہوا تھا کہ جمال خاشقجی کے ایمبیسی کے اندر انٹر ہونے سے پہلے ہی یہ تمام لوگ باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں ہی باتوں میں ایک شخص کہ جس کا نام ڈاکٹر کرنل صالح تھا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، وہ شخص اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ لاش کے ٹکڑے کرتے وقت یا تو میوزک سننا پسند کرتا ہے یا پھر کافی پینا پسند کرتا ہے۔ اس چیز سے یہ تو کلیئر ہو گیا تھا کہ اس رات سعودی عربیہ سے استنبول کے اندر پرائیویٹ پلین سے جو پوری ایک ٹیم آئی تھی وہ صرف اور صرف جمال خاشقجی کو قتل کرنے آئی تھی۔ اس کے بعد جب جمال خاشقجی ایمبیسی میں انٹر ہوئے تھے تو ان کا سامنا ایمبیسی کے عام اسٹاف سے نہیں بلکہ اسی ٹیم سے ہوا تھا۔ اس ٹیم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو سعودی عربیہ واپس لے جانے آئے ہیں، ایک ٹیم تم کو لینے کے لیے آ رہی ہے اور تب تک ہم تم کو یہیں روک کر رکھیں گے۔ اس پر جمال خاشقجی نے جواب دیا کہ ہاں میں اپنے ملک ضرور واپس چلوں گا، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بھی کسی بھی قانون کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اس ٹیم میں سے ہی کسی ایک بندے نے مانو دھمکی کے طور پر جمال خاشقجی سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد آگے کی ریکارڈنگ سے ایسا محسوس ہوا کہ مانو جمال خاشقجی
خاشقجی نے اپنی طرف آنے والے کسی انسان کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ اب ریکارڈنگ میں جمال خاشقجی کی آواز بھی بڑی ہی لڑکھڑاہٹ والی خوف زدہ سی ہونے لگی تھی۔ اتنے میں سعودی کے ہی کسی بندے نے کہا جلدی جلدی کرو۔ اس کے بعد جمال خاشقجی کا آخری جملہ سنائی دیا جس میں وہ کہہ رہے تھے تم لوگ مجھ کو ڈرگس کا انجیکشن لگانا چاہتے ہو۔ اس کے بعد جمال خاشقجی کی آواز دوبارہ کبھی بھی سنائی نہیں دی، بلکہ ریکارڈنگ میں جو کچھ بھی سنائی دے رہا تھا وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو کسی پولیتھین یا پھر شاپنگ بیگ کے ذریعے سے کوئی انسان کسی انسان کے منہ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس انسان کا منہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جھٹپٹا رہا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس ریکارڈنگ کے اندر پھر آری کی طرح ایک ہتھیار کے چلنے کی بھی آوازیں آنے لگی تھیں، اور یہ آوازیں کافی دیر تک آتی رہی تھیں، مانو آری یا آری کی طرح ہی کسی دوسرے ہتھیار سے ایک انسان کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر ایک بندہ کہ جو قد کاٹ میں اور دیکھنے بھالنے میں کچھ حد تک جمال خاشقجی کی ہی طرح تھا، وہ سعودی عربیہ کی اس ایمبیسی سے باہر نکلتا ہے۔ یہ دراصل سعودی ٹیم کا ہی ایک بندہ تھا کہ جو جان بوجھ کر باہر لگے ہوئے تمام کیمروں میں قید ہونا چاہتا تھا اور یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جمال خاشقجی تو ایمبیسی سے باہر چلے گئے تھے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی کی خفیہ ایجنسی نے تو پہلے سے ہی پورا جال بچھا رکھا تھا۔ اسی لیے بعد میں جب یہ معاملہ ہوا تو ٹرکش خفیہ ایجنسی نہ صرف اس بندے کو ہی پہچاننے میں کامیاب رہی، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی نوٹس کیا کہ یہ بندہ کہ جو سعودی ایمبیسی سے نکلا تھا وہ جان بوجھ کر استنبول کی گلیوں میں کچھ دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر اس نے کچھ وقت ترکی کی مشہور جو مسجد ہے آیا صوفیہ وہاں پر گزارا، اور اس کے بعد وہ بلو ماسک کے سامنے گیا، وہاں پر ایک ریسٹوروں میں بھی اس نے کافی لمبا وقت گزارا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ اپنے اصلی حلیے میں بھی آ گیا تھا اور اپنے راستے واپس چلا گیا تھا۔ یہ وہ ساری بھیانک چیزیں تھیں کہ جو ایک دوسرے دیش کی زمین پر موجود ایمبیسی کے اندر ہوئی تھیں۔ ٹرکی کی طرف سے دیے گئے ان تمام ثبوتوں سے جب معاملہ پوری طریقے سے کلیئر ہو گیا اور بعد میں جب UN کی رپورٹ نے بھی اس پورے معاملے پر مہر لگا دی تو دنیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ اب ٹرکی کے ساتھ ساتھ امریکہ، UK، کینیڈا سمیت بہت سارے ویسٹرن اور یورپین دیشوں نے سعودی عربیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اب کیونکہ یہ میڈیا سے ہی جڑے ہوئے ایک بندے کا معاملہ تھا تو میڈیا میں بھی ماحول کافی گرم تھا، جس کی وجہ سے اب ان سارے دیشوں نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی سعودی عربیہ کو الگ تھلگ کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عربیہ اور مینلی پرنس محمد بن سلمان کی امیج اس سے کافی خراب ہوئی، بہت سارے انویسٹر دور بھاگنے لگے، اور تو اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس کہ جن پر کام ہونا تھا یا ہونے والا تھا وہ سب بھی کینسل ہونے لگے تھے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے تو اپنی رپورٹ میں کلیئرلی پرنس محمد بن سلمان کا ہی نام لے ڈالا کہ ان کے آرڈر پر ہی یہ سب کچھ کیا گیا تھا، جبکہ UN کے ایک اسپیشل رپورٹر کی طرف سے بھی یہی اشارہ دیا گیا تھا کہ یہ پورا آپریشن اسٹیٹ کے آرڈر پر ہوا تھا۔ امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی اور اس کے سپورٹرز تھے وہ تو اس معاملے کو لے کر پرنس محمد بن سلمان کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے، اور آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کی نالج میں بھی ہوگا کہ امریکہ کے پچھلے راشٹرپتی مطلب کہ جو بائیڈن نے تو اپنی الیکشن کیمپین میں بھی پرنس محمد بن سلمان کا اس معاملے کو لے کر ذکر کیا تھا، اور اشاروں میں پرنس محمد بن سلمان کو قاتل بولتے ہوئے دھمکی بھی دے ڈالی تھی، مطلب یہ کہ اگر میں جیت کر آؤں گا تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ خود پرنس محمد بن سلمان تو جو بائیڈن کے دور میں امریکہ گئے ہی نہیں، اور باقی جگہوں پر بھی اگر ایک دو موقعوں کو چھوڑ دیا جائے تو جو بائیڈن سے دوری ہی بنا کر رکھی۔ اب نومبر 2025 میں کئی سالوں کے بعد جا کر پرنس محمد بن سلمان کا امریکہ کا دورہ ہوا ہے، وہ بھی شاید تب ہی ممکن ہو پایا ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرنس محمد بن سلمان کے پرسنلی بھی پکے دوست ہیں۔ مگر دوستو قسمت دیکھیے کہ 2018 کے بعد اب یعنی 7 سال گزر جانے کے بعد بھی جب پرنس محمد بن سلمان امریکہ پہنچے تو وہاں پر پترکاروں کی طرف سے ان سے جو چند سوال کیے گئے تھے ان میں سے ایک بڑا سوال انہی جمال خاشقجی سے ریلیٹڈ تھا، جس سوال کے جواب میں ان کے پاس ہی میں بیٹھے ہوئے ان کے پکے دوست ڈونلڈ ٹرمپ اس رپورٹر کے اوپر ہی حاوی ہو گئے کہ جس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ رپورٹر کو بکنے کے بعد آخر میں یہ کہتے ہوئے اس سوال کو ہی فنش کر ڈالا کہ آپ اس طرح سے ہمارے گیسٹ کو، ہمارے مہمان کو بے عزت نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ انسان مطلب کہ جمال خاشقجی اپنے آپ میں ایک کنٹروورشیل انسان تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی پرنس محمد بن سلمان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen.
but he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. تو دوستو یہ تھی سعودی عربیہ کے مشہور جرنلسٹ جمال خاشقجی کے قتل کی وہ کہانی کہ جس نے پچھلے کچھ سالوں میں مڈل ایسٹ کی راجنیتی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔